السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کا ایک ایسا طریقہ ہے جس طریقے سے ہم بستری کرنے پر بھی ثواب ہے۔ ہم بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ رونگ اسٹیپ پر جاتے ہیں جس سے بجائے ثواب کے ان کو گناہ ملتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ اسلام نے جو آپ کو طریقہ دیا ہے اس طریقے سے اگر آپ ہم بستری بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے، اس میں بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ جو جتنے آداب ہیں مباشرت کے، وہ ان تمام آداب کی اگر کوئی انسان رعایت کرتے ہوئے ہم بستری کرتا ہے، اور اس کے بعد اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ انہوں نے ہم بستری کی اور اس کے بعد وہ پھر ان کی صبح ویسے تو روز 6 بجے ہو جاتی ہے، پھر اس دن ہوتی ہے 9 بجے، وہ پڑے میاں بیوی سوتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی انسان نماز پڑھنے والا ہے، مثلا فجر کی نماز پڑھتا ہے، اب میاں بیوی نے ہم بستری کی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب ہم بستری کی تو اس وقت اٹھ کے نہیں نہاتے ہیں، تو اس ہم بستری کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی نماز ترک ہوئی۔ تو یہ ہم بستری کرنا ان کے لیے وبال بنے گی، ان کے اوپر سزا، ان کے لیے گناہ ہے یہ، کیونکہ اس کی وجہ سے انہوں نے نماز کو ترک کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہم بستری کی اور اس طریقے سے کی جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے، جن طریقوں کی اسلام نے اجازت دی ہے، جو حرام چیزوں کے علاوہ آپ نے اسلامی طریقے سے ہم بستری کی، اس کے بعد آپ اسی وقت اٹھے، کیونکہ زیادہ جب جس گھر میں نجس ہوگا تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو نجاست کو فوراً دور کرنا اور میاں بیوی کو فوراً ہی غسل کر لینا تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ ایک دم جسٹ فوراً نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ حکمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد غسل نہ کریں، 5-10 منٹ 15 منٹ رک جائیں، تو اس کے بعد پھر آپ اٹھیں اور غسل کر لیں، شوہر بھی کر لے اور بیوی بھی کر لے۔ اگر اس کے بعد کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھ لے، اور تہجد کی نماز کا جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ جو ہے وہ وہی ہے فجر سے پہلے والی، فجر سے پہلے والی جو ٹائمنگ ہے نا 2-3 بجے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کو یہ ہے کہ ہم نہیں اٹھ پائیں گے تو وہ چاہے تو 12 بجے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، 11 بجے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد بھی 2 یا 4 6 8 10 12 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ جتنا بھی ٹائم ہو رہا ہو، وہ رات میں فجر سے پہلے عشاء کے بعد جس ٹائم بھی اس کے لیے بہتر ٹائم لگے تو وہ اس وقت پڑھ لے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ ہم اٹھ سکتے ہیں پھر فجر سے پہلے 1 گھنٹہ اور ہم تہجد کو اول ٹائم پڑھ سکتے ہیں جو افضل ٹائم ہے، تو اس ٹائم پڑھنا پھر زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں اٹھ پائیں گے، سوتے رہیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ جس ٹائم بھی آپ پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد عشاء پڑھنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کسی بھی ٹائم آپ پھر تہجد پڑھ لیں۔ تو جو شخص یہ کرتا ہے ان طریقوں کو فالو کرتا ہے جو اسلام نے دیے ہیں، اور پھر تہجد کی 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں میاں بیوی، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ جس کے پاس کوئی اس کی خوبصورت بیوی سو رہی ہو اور وہ بندہ اٹھے، اللہ کے خوف سے اٹھے اور پانی کا چھینٹا لے کے بیوی کے منہ پہ مارے، یعنی بیوی کو بھی اٹھائے ساتھ میں، اور دونوں لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جس کی بیوی پاس میں ہو، اور اگر بیوی کو پہلے تو اٹھائے، اگر وہ نہیں اٹھی تو وہ خود اٹھ کے نماز پڑھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ، اس کے پاس اس کی بیوی لیٹی تھی، چین کی نیند سو رہا تھا، لیکن اس کو کس چیز نے اپنے بستر سے الگ کیا، بیوی سے الگ کیا، اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو اللہ سے محبت ہے، ہماری محبت نے، اللہ فرماتا ہے اس کو ہماری محبت نے اپنی بیوی سے الگ کر دیا، اپنی نیند سے جدا کر دیا۔ تو میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا، میرے بندے نے جو مجھ سے تمنا کی میں نے اس کے تمنا کو پورا کر دیا۔ تو اب چونکہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا، تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص جس رات ہم بستری کرے، غسل کر کے فوراً اگر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ ہم بستری کرنا باعث ثواب ہے، ثواب کی وجہ بنے گی۔ تو اس لیے تمام شادی شدہ حضرات کو چاہیے کہ وہ جب بھی مباشرت کریں، ہم بستری کریں، تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے غسل کریں۔ ان کی ہم بستری کی وجہ سے کم فجر کی نماز قضا نہیں ہونا چاہیے، اتنا تو ہو کہ فجر سے پہلے وہ غسل کر لیں، ضرور کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے اسلام کو فالو کیا ہے، اس اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ ہر چیز میں ثواب ہے۔ آپ لیٹرین میں جا رہے ہیں اور وہ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔ لیٹرین سے نکل رہے ہیں، جو طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس طریقے سے نکلیں گے، اس پر بھی ثواب ہے۔ کھانا کھانے میں بھی ثواب ہے، اگر آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان بچھا کے، ہاتھ دھو کے، تو اس کھانے پر بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔
تو یہ چونکہ اجر جو مل رہا ہے ان تمام چیزوں پر، یہ کیوں مل رہا ہے؟ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے مل رہا ہے نا. تو اس لیے ہم سارے لوگ، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جائز اور حلال چیز کو عطا فرمایا ہے تو ہم اس کو جائز اور حلال طریقوں کے ساتھ رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں تمام کاموں میں، جن کاموں کو ہم اسلام کے طریقے سے کریں گے، جس طریقے سے اسلام نے بتایا ہے، تو ہمیں ان تمام چیزوں پر ثواب ملے گا. تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.